اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے پیپر الفقہ اور علوم الفقہ کے حوالے سے فقہ کے متن پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج ہم کتاب النکاح کے دوسرے باب کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو لکھا ہے کہ وَهَذَا الْبَابُ يُنْقَسَمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ، اور اس باب کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں۔ الرکن الاول، پہلا حصہ فی معرفت کیفیت ھذا العقد، اس نکاح کی کیفیت کی پہچان کے بارے میں ہے۔ الرکن الثانی، اور دوسرا حصہ فی معرفت محل ھذا العقد، اس نکاح کے مقام کی معرفت کے حوالے سے ہے۔ والثالث، اور تیسرا حصہ فی معرفت شروط ھذا العقد، اس نکاح کی شروط کی معرفت کے حوالے سے ہے۔ اس کے آگے ڈیٹیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں الرکن الاول، پہلا حصہ الکیفیت فی ھذا الرکن، اس رکن کی اس حصے کی کیفیت کے بارے میں فی مواضع کئی موضوع ہیں۔ فی کیفیت الاذن المنعقد بہ، جس نکاح کو منعقد کیا گیا ہے اس کی اجازت کی کیفیت کے حوالے سے کہ نکاح کس شخص کی اجازت سے منعقد ہوگا۔ ومن المعتبر، اور کون معتبر ہوگا۔ رضاہ فی لزوم ھذا العقد، یعنی اس کی رضا اس نکاح کے قائم ہونے میں، یعنی نکاح کے منعقد ہونے میں کس کی رضامندی ضروری ہوگی۔ وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْإِخْيَارِ أَمْ لَا يَجُوزُ، اور کیا حق اختیار پر نکاح جائز ہوگا یا نہیں۔ حق اختیار کا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی جو ہے اس کو نکاح قائم رکھنے کا اختیار ہوگا یا کہ توڑنے کا اختیار ہوگا۔ حق اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں وہ اس کو قائم رکھ سکتا ہے، نہیں بھی قائم رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی بچی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے کر دیا جائے تو اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو بالغ ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اس کو قائم رکھ سکتی ہے، چاہے تو اس کو توڑ سکتی ہے۔ تو اس بارے میں کہ کیا حق اختیار پر نکاح جائز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وحال ان تراخ القبول من احد المتعاقدین لازم ذلك العقد ام شرط ذلك الفور، اور کیا ان تراخ القبول، اگر قبول میں دیر ہو جائے، من احد المتعاقدین، دونوں نکاح منعقد کرنے والوں میں سے کسی ایک کی طرف سے، لازمہ تو نکاح ہو جائے گا، ذالک العقد وہ نکاح، ام شرط ذالک الفور، یا کہ مشروط ہے، شرط ہے فوری طور پر قبولیت کی۔ تو فوری طور پر اس کو قبول کرنا جو ہے وہ شرط ہے، یا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے قبولیت میں تاخیر ہو جائے گی تو نکاح منعقد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ الموضوع الاول، تو اس باب کے اندر پہلا موضوع یہ ہے کہ الاذن فی النکاح علی ضربین، نکاح میں اجازت کی 2 قسمیں ہیں۔ ضربین، ضربن کی جمع ہے، تثنیہ ہے، اور ضربن کہتے ہیں قسم کو۔ فہو واقع فی حق الرجال والصیب من النساء بالالفاظ، اور وہ یہ ہے کہ فہو واقع، وہ واقع ہو جائے گا، یعنی نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا فی حق الرجال، مرد کے حق میں، والصیبی، اور بیوہ عورت کے حق میں، من النساء، عورتوں میں سے، بالالفاظ، الفاظ کے ادا کرنے کے ساتھ۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اور بیوہ عورت جو ہے وہ لفظ کے ساتھ قبول کریں گے، یعنی وہ بول کر کہیں گے کہ قبول ہے، قبول ہے۔ تو لفظ سے مراد یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ بھی بولے گا، چونکہ وہاں پر شرم و حیا کا تقاضا نہیں ہے، تو مرد جو ہے وہ منہ سے بول سکتا ہے، جبکہ کنواری لڑکی کے حوالے سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر
ایک جو ہے وہ حیا کا پہلو ہوتا ہے، چونکہ پہلی بار اس کے ساتھ نکاح کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو لہٰذا وہاں پر ایک حیا غالب ہوتی ہے، تو اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ لیکن مرد جو ہے وہ بول سکتا ہے، لہٰذا اس کا نکاح بولنے سے ہی واقع ہوگا۔ بس صحیح ہے، اور اسی طرح بیوہ عورت ہے، بیوہ عورت کا بھی اسی وجہ سے ہے کہ پہلے وہ ایک نکاح پڑھ چکی ہے، لہٰذا اب دوبارہ اس کے لیے حیا کے وہ تقاضے موجود نہیں ہیں جو کہ کنواری کے لیے ہوتے ہیں، تو بیوہ عورت بھی الفاظ کو بولے گی تو اس کا نکاح منعقد ہوگا۔ اور وہو فی حق الابکار المستاذناتی واقع بالسکوتی، اور ایسی کنواری عورت کہ جس کی اجازت درکار ہے اس کے حق میں نکاح واقع ہو جائے گا سکوت کے ساتھ۔ عن رضا یعنی اس کے سکوت کو رضا سمجھا جائے گا۔ تو اگر ایک لڑکی ہے، کنواری ہے، اس سے پہلی دفعہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح قبول ہے، تو وہ اگر خاموشی اختیار کرتی ہے، بولتی نہیں ہے، تو اس کے سکوت کو ہی اس کی اجازت تصور، اس کی رضا تصور کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الرَّدُّ فَبِاللَّفْظِ، لیکن اگر وہ رد کرنا چاہے تو پھر اسے لفظ بولنا پڑے گا، یعنی اگر وہ یہ کہنا چاہے کہ مجھے قبول نہیں ہے تو پھر اسے لفظ بولنا پڑے گا۔ بولے گی کہ مجھے قبول نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر ہی اس کی طرف سے انکار سمجھا جائے گا۔ انکار کی صورت میں لفظ بولنا پڑے گا، تو سر کا اشارہ یا کسی اور طریقے سے اس کی طرف سے انکار جائز نہیں ہوگا۔ ولا خلاف فی هذه الجملۃ، اور ان ساری صورتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الا ما حکی عن اصحاب الشافعی، سوائے اس بات کے جو کہ بیان کی گئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض اصحاب کی طرف سے۔ ان اذن البکر اذا کان المنکح غیر اب ولا جد بالنطق، ان اذن البکری کے کنواری لڑکی کی اجازت، اس کا تعلق جو ہے وہ آخری لفظ بالنطق کے ساتھ ہے۔ ان اذن البکری بالنطق، کہ کنواری لڑکی کی اجازت بولنے کے ساتھ مشروط ہے، یعنی امام شافعی کے بعض اصحاب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی کی اجازت بھی بولنے کے ساتھ مشروط ہے۔ کب؟ اذا کان المنکح غیر اب ولا جد، جس وقت نکاح منعقد کرنے والا اس کے باپ کے علاوہ کوئی اور ہوگا یا اس کے دادا کے علاوہ کوئی اور ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر امام شافعی کے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی کنواری لڑکی جو ہے اس کی اجازت بولنے کے ساتھ مشروط ہوگی، یعنی اس کے سکوت کو اور اس کی خاموشی کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا۔ وَإِنَّمَا صَارَ الْجَمْهُورُ، اور جمہور اس طرف گئے ہیں کہ إِلَىٰ إِذْنِهَا بِالصُّمْتِ، کہ اس کا صمت ہی، اس کی خاموشی ہی اس کا اذن ہے، اس کی خاموشی ہی اس کا اذن ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام شافعی کے بعض صاحب کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی جمہور ہیں، وہ ظاہر ہے زیادہ ہو گئے تو وہ جمہور ہیں، تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت تصور کی جائے گی، لثابت من قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ سے ثابت ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ الأیم احق بنفسها، کہ بیوہ زیادہ حقدار ہے اپنے نفس کی، من ولیہا، اپنے ولی سے۔ الأیم بیوہ، احق زیادہ حقدار ہے، بنفسها اپنے نفس کی، من ولیہا اپنے ولی سے، یعنی ولی سے زیادہ حق اسے حاصل ہے بیوہ کو کہ وہ خود بول کر بتائے کہ مجھے قبول ہے یا نہیں قبول ہے۔ والبکر، اور کنواری، تستامر فی نفسها، تو اس سے اس کی اجازت لی جائے گی۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور اس کی اجازت جو ہے وہ اس کی خاموشی ہی ہے، تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت تصور کیا جائے گا۔ واتفقوا علی ان انعقاد النکاح بلفظ النکاح ممن اذنه اللفظ وکذالک بلفظ التزویج۔ متفقو، اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان انعقاد النکاح، کے نکاح منعقد ہو جائے گا، بلفظ النکاح، نکاح کے لفظ کے ساتھ، ممن اذنہ اللفظ،
جس کی اجازت لفظ بولنے کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جہاں پر لفظ بولنا شرط ہے تو وہاں پر نکاح کے لفظ کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وکذالک بلفظ تزویج، اور اسی طرح لفظ تزویج کے ساتھ بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح پڑھاتے وقت یا پڑھتے وقت جو ہے وہ کون سا لفظ بولنا چاہیے اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں یا میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں، میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں۔ ایک بندہ مرد یہ کہتا ہے اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے نکاح میں دیا۔ اسی طرح وہ بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی تزویج میں لیتا ہوں، زوجیت میں لیتا ہوں، تو لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے ساتھ نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ واختلفوا، اور فقہا کا اختلاف ہے فی انعقاد بلفظ الہبۃ، ہبہ کے لفظ کے ساتھ نکاح کے منعقد ہونے میں، او بلفظ البیع، یا لفظ بیع کے ساتھ نکاح کے منعقد ہونے میں، او بلفظ الصدقۃ، یا لفظ صدقہ کے ساتھ نکاح کے منعقد ہونے میں۔ تو اگر تو اس نے لفظ نکاح بولا ہے یا تزویج بولا ہے تو پھر تو اتفاق ہے فقہا کا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں تمہارے سامنے، تمہارے لیے خود کو ہبہ کرتی ہوں، یا اپنے آپ کو میں بیچتا ہوں تمہارے سامنے، بیع کا لفظ بول دیتا ہے، اپنے آپ کو صدقہ کرتا ہوں تمہارے سامنے، تو پھر اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوتا۔ فاجاز بہ قوم، تو بعض لوگوں نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ وبہ قال مالک، اور یہی کہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وابو حنیفہ تھا، اور امام ابو حنیفہ نے، وقال الشافعی، اور امام شافعی فرماتے ہیں لا ینعقد، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بلفظ النکاح یا بالتزویج، مگر لفظ نکاح اور تزویج کے ساتھ۔ تو امام شافعی کا خیال ہے کہ نکاح اور تزویج کے علاوہ باقی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ جائز ہو جائے گا۔ تو اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ وہ ظاہر نیت ہے کہ اگر ہبہ بولتے ہوئے یا بیع بولتے ہوئے یا صدقہ بولتے ہوئے اگر نیت نکاح کی ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح جو ہے منعقد ہو جائے گا، جیسا کہ سبب اختلاف کے اندر آگے آ رہا ہے کہ سبب اختلاف جو ہے وہ سبب اختلافہم، اور ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ حل ہوا عقد یعتبر فیہ مع النیۃ، کہ کیا وہ ایسا عقد ہے جس میں نیت کا اعتبار کیا گیا ہے، اللفظ الخاص بہ، کسی خاص لفظ کے ساتھ، یعنی نیت کا اعتبار کیا گیا ہے کسی خاص لفظ کے ساتھ، نیت کا ہونا ضروری ہے، ہم لیس من صحت اعتبار لفظ، یا لفظ کا اعتبار نکاح کی صحت کے لیے مشروط نہیں ہے، لازم نہیں کیا گیا، یعنی نیت کے ساتھ کسی خاص لفظ کا بولنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو جنہوں نے سمجھا کہ نیت کے ساتھ کسی خاص لفظ کا بولنا ضروری ہے، انہوں نے یہ کہا کہ خاص لفظ کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، جیسے کہ امام شافعی کا قول ہے، اور جن کا یہ خیال ہے کہ نکاح ہی شرط ہے، اس کے لیے الفاظ شرط نہیں ہیں، تو ان کے نزدیک جو بھی لفظ بولیں گے، نیت اگر جو ہے نکاح کی ہوگی تو اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ فمن الحقہ، تو جس نے نکاح کو لاحق کیا، ملایا، بالعقود، ایسے عقود کے ساتھ، ایسے معاہدے کے ساتھ، التی یعتبر فیہا الامر، کہ جس کے اندر اعتبار کیا جاتا ہے اس بات کا، یعنی نیت کے ساتھ کسی خاص لفظ کے بولنے کا، تو ان قال لا نکاح منعقد، کہ اگر اس نے کہا کہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا الا بلفظ النکاح والتزویج، مگر لفظ نکاح اور تزویج کے ساتھ، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ ظاہر ہے نکاح اور تزویج کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، دوسرے لفظوں کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ ومن قال، اور جس نے کہا ان اللفظ لیس من شرط ہی، کہ لفظ جو ہے وہ نکاح کی شرائط میں سے نہیں ہے، اعتبار بما لیس من شرط ہی لفظ، اس بات کا اعتبار کرتے ہوئے کہ لفظ شرط ہی نہیں ہے اس کے اندر، اجاز النکاح بأی لفظ، تو انہوں نے نکاح کی اجازت دی ہے کسی بھی لفظ کے ساتھ، اتفقا، ایسا لفظ جس پر لوگ متفق ہو جائیں کہ اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اذا فہم المعنی الشرعی من ذالک، کہ جس وقت
اس سے مراد لیے جاتے ہوں شرعی معنی، اذا فہما جب مراد لیے جاتے ہوں المعنی شرعی معنی من ذالکا اس لفظ کے ذریعے سے۔ تو ایسا اجنبی لفظ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا بندے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ ہمارے عرف عام کے اندر بھی بولا جاتا ہے کہ نہیں بولا جاتا، یا شریعت کے اندر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے نکاح کے لیے کہ نہیں بولا جاتا۔ تو کم از کم ایسا لفظ تو ہونا چاہیے جو ملتا جلتا ہو، کم از کم شریعت کے اندر جس کا کوئی نہ کوئی معنی مراد لیا جا سکتا ہو، یا عرف کے اندر نکاح بولتے ہوئے، نکاح پڑھتے پڑھاتے ہوئے وہ لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہو۔ تو اگر مفہوم لیا گیا ہو اس سے شرعی معنی کا، آنی میری مراد یہ ہے انہ اذا کان بینہ کہ جب اس کے درمیان یعنی اس لفظ کے درمیان و بین المعنی الشرعی اور شرعی معنی کے درمیان مشارکتن کسی قسم کا اشتراک موجود ہو، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح ہو جائے گا اور بصورت دیگر نکاح نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سبب اختلاف کا کہ جس نے نیت کے ساتھ کسی خاص لفظ کو بھی مشروط قرار دیا کہ نیت بھی شرط ہے اور اس کے ساتھ کوئی خاص لفظ بولنا بھی شرط ہے، جس طرح امام شافعی فرماتے ہیں کہ نکاح اور تزویج کا لفظ جو ہے وہ بھی شرط ہے، تو ان کے نزدیک صرف نکاح جو ہے لفظ نکاح اور تزویج کے ساتھ ہوگا، باقی دوسرے الفاظ جو بولے گئے ہبہ یا بیع یا صدقہ یا کوئی اور لفظ جو ہے ان کے ساتھ نکاح ان کے نزدیک نہیں ہوگا۔ اور جن کے نزدیک نکاح کی شرط صرف اور صرف نیت ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص لفظ بولنا شرط نہیں ہے، تو ان کے نزدیک کوئی بھی ایسا لفظ بولنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا کہ جس کے اندر سے کسی نہ کسی اعتبار سے شرعی معنی نکلتے ہوں، یا وہ لفظ اور شرعی معنی جو ہے وہ آپس میں مشترک ہو جائیں، ان کا قریب قریب جو ہے الحاق ہو جائے، اور معلوم ہو جائے کہ عرف کے اندر یعنی ہمارے معاشرے کے اندر نکاح پڑھاتے ہوئے ایسا لفظ بولا جاتا ہے یا شریعت کے اندر کسی جگہ پر بولا گیا ہے، تو پھر نکاح جو ہے منعقد ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام میرے طلباء اور طالبات کو بہترین کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔